پھر اہل بیت کی جو ذمہ داری بڑھائی، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی وانہما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض یوم القیامہ. کیا یہ تو ایک مجموعی بات ہے نا، ایک مجموعی بات ہے. اور مجموعی بات یہ بھی کہی سرکار نے کہ مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها غرق. ذرا سا دیکھو میرے اہل بیت کی مثال حضرت نوح کی کشتی کی طرح، جو بیٹھا نجات پا گیا اور جو ہٹا نکلا وہ غرق ہو گیا. دیکھیے یہ تو مجموعی تاریخ، اہل بیت کا ہر فرد اس کا مستاق ہے. اور اس کے بعد پھر آپ لوگ بھی سوچیں گے کہ ہر فرد کی اتنی تعریف. اب خصوصی طور پر سرکار عربی متوجہ ہو رہے ہیں ایک ایک کو الگ الگ کر کے. یہ مت سمجھو کہ میں جس کی تعریف کر رہا ہوں وہ تعریف کے لائق نہیں ہے، میں جس کو ہادی بنا رہا ہوں وہ ہادی کے لائق نہیں. اچھی طرح سنو، حضرت علی کو خطاب کیا، یا علی انت سید العرب، اے علی تو عرب کا سردار ہے. حضرت فاطمہ کے لیے سید النساء العالمین، سارے عالمین کی عورت کی سردار. حضرت حسنین کے لیے سیدہ شباب اہل الجنہ، جنتی جوانوں کے سردار. اور اپنے لیے کیا کہا تھا، انا سید ولد آدم، میں سارے اولاد آدم کا سردار. معلوم ہوا کہ ان کے گھر میں سرداری ہی پیدا ہوتی ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى. اب اس سے معلوم ہوا سرکار نے تو سردار بنا دیا، امت کا سردار بنا دیا، جوانوں کا سردار بنا دیا، سلطان بنا دیا، شہنشاہ بنا دیا، بادشاہ بنا دیا. اب شبہ نہ کرنا کہ کربلے میں سرداری کے لیے گئے تھے، سلطانی کے لیے. وہ تو نانا نے دے ہی دیا تھا، وہ تو نانا نے دے ہی دیا تھا. سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما صلی علیہ. اور میں ایک بات سوچتا ہوں کہ حدیث کے الفاظ بھی کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جنتیوں کے سردار ہیں. یہ نہیں کہ ہوں گے. اب تحقیق کیجئے کہ جب رسول نے یہ بات کہی ہے تو حضرت حسین کی عمر کیا رہی ہو. اس لیے کہ سرکار جب پردہ فرماتے ہیں تو بڑے صاحبزادے کی عمر 5 سال. اب حضرت حسین ان سے چھوٹے. اب یہ میں نہیں کہہ سکتا جب یہ کلام کہا ہوگا تب کتنے ہوں گے، اس کی تفصیل نہیں ہے کہ وہ 2 سال کے تھے کہ 3 سال کے تھے، یہ نہیں بتا سکتا ہوں. مگر کہہ رہا 5 سال سے زیادہ نہیں تھے. اور اسی وقت رسول نے سند دے دی سرداری کی کہ یہ سردار ہو چکے. اب ان کو سردار بنانے کے لیے ووٹنگ کی ضرورت نہیں ہے، ان کی امامت کو منوانے کے لیے اور کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں. یہ سردار ہو چکے. تو میں سوچنے لگا جب چھوٹی چھوٹی ہتھیلیاں تھی، جب بھی سرداری مل گئی، جب ہتھیلیاں بڑی ہوئی ہوں گی، جب قد اور ذرا اونچا ہوا ہوگا تو سرداری کا دائرہ بھی کتنا وسیع ہوگا. ذرا صاحب خیال کرو. اور اس کے بعد کہ جنتی جوانوں کا سردار، بڑی اچھی تعویل مجھے لگی ہے توجہ بعض عالموں کی. جنتی جوانوں کے سردار، معلوم یہ ہوا کہ جنتی جوانوں کو پہچاننا ہے تو یہی پہچان لو کہ حسین کو اپنا سردار کون مانتا. حسین کو اپنا سردار کون مانتا ہے؟ جو مانے سمجھ لو وہی جنتی ہے، اور نہ مانے تو سمجھ لو وہ اپنا فیصلہ یہی کر رہا ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى. اور اس کے بعد ذرا سا دیکھو کتاب کے ساتھ کیسے کر دیا. میں ایک بات سوچ رہا تھا، کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ صحابہ کو تو ستارہ بنا دیے اور اہل بیت کو کشتی، اور مقصد دونوں کا ہدایت تھی. تو معاملہ الٹ دیا جاتا تو کیا حرج تھا؟ کیا مطلب؟ اہل بیت کو ستارہ کہہ دیا جاتا، صحابہ کو کشتی کہہ دیا جاتا. بات وہی تھی، بات تو وہی تھی، مگر صحابہ کو ستارہ اور اہل بیت کو کشتی. قربان جاؤ نبی کے ایثار کے اوپر، قربان جاؤ نبی
یہ کشتی وہ ستارہ، اے لوگوں ساحل پہ کھڑے رہ کر صرف ستاروں کو دیکھتے رہو گے منزل نہیں ملے گی. ساحل پہ کھڑے ہو کر صرف ستاروں کو دیکھتے رہو گے منزل نہیں ملے گی، کشتی پہ بیٹھنا پڑے گا. اور اے کشتی کے بیٹھنے والوں، اگر ستاروں کو نہ دیکھو گے تو راستہ گم کر دو گے. بیٹھو یہاں نظر ہو وہاں، دامن ان کا ہو چہرہ ان کا ہو. خیال کرتے چلے جا. مگر پھر بھی بات ابھی مکمل نہیں، سوال اپنی جگہ پر. یہ الٹ کی بات ہو سکتی کہ صحابہ کشتی اہل بیت ستارہ، بیٹھو یہاں دیکھو انہیں. مگر سرکار نے ایسا نہیں کیا کہ اے میرے صحابہ، اے اہل صفا اہل وفا، تمہاری صفا اور وفا کے امتحانات ہو چکے، تمہاری وفاداری بے داغ ہو چکی، تم نے ہمارے لیے سب کچھ لٹا دیا، تمہاری محبت سچی، تمہارا عشق صادق، تو اب ہم تم کو اس محبت و عشق کے نتیجے میں اتنی بلندی دے دیں، اتنی بلندی دے دیں کہ پھر تمہیں امتحان سے گزرنا نہ پڑے، پھر تمہیں امتحان سے گزرنا نہ پڑے. کوئی تم پر تھوکے تو وہ تھوک اسی کے چہرے پر آئے. اتنی بلندی دے دیں، اتنی بلندی دے دیں. سنو، سوال یہ ہے جب بلند یہ ہو جائیں گے تو تلاطم کے موج میں کون رہے گا؟ سمندر میں ہچکولے کون کھائے گا؟ دنیا کے مسائل کون اٹھائے گا؟ اس کے لیے میرے اہل بیت ہے، میں اس کشتی کو ڈالوں گا، طوفان کربلا اس پر گزرے گا، مصیبتیں اس پر گزرے گی، فاقہ یہ کرے گا، بھوکا یہ رہے گا. اے میرے دوستو، تم نے تو وفاداری کی مثال قائم کر دی، اب جو کام لینا اپنے گھر والوں سے لینا ہے. اللہم صلی علی سیدنا ایک بات اور اس سلسلے میں کہہ دوں. دیکھو صحابہ جو ہے، صحابہ ان کا وہ آگے نہیں بڑھتے. صحابی کا بیٹا صحابی نہیں بنتا، تو اس کو کشتی کو دریا میں کیسے ڈالا گیا تھا؟ صحابی تو چلے گئے، صحابی کا بیٹا صحابی نہیں. لہذا کشتی ایسی بنانی چاہیے جو قیامت تک چلے، کشتی ایسی بنانی چاہیے جو قیامت تک چلے، اور قیامت تک امام مہدی تک آنے والے سب اہل بیت ہیں. اللہم صلی آج کوئی صحابی نہیں ملے گا، آج کوئی صحابی نہیں ملے گا مگر اہل بیت سے زمانہ خالی نہیں. اہل بیت ہمیشہ قرآن کے ساتھ رہیں گے. حضور نے کہا صحابہ کو اگر قرآن کے ساتھ کر دیا جاتا، صحابہ کی اتنی ہی ڈیوٹی تھی کہ تابعین کی ایک مقدس جماعت بنا دے، ان کا فریضہ خط. مگر ان کو تو ساتھ رہنا، خود بھی ساتھ رہنا ہے اور اپنی اولاد کو ساتھ رکھنے کے قابل بنانا ہے. یہ سلسلہ چلا. اسی لیے دیکھو اب یہ اہل بیت کا سلسلہ چلا، یہ امامت کے دروازے کھلتے چلے گئے، اور پھر اس کے بعد یہ سلسلہ قیامت تک رہے گا. تو یہ کشتی ہے. کہیں یہ سیدنا غوث پاک کون ہے؟ یہ خواجہ اجمیری کون ہے؟ یہ مخدوم سنانی کون ہے؟ یہ سید جلال الدین بخاری کون ہے؟ یہ وہی اہل بیت ہیں جن کے ساتھ قرآن کو کیا گیا. معلوم یہ ہوا کہ اگر تمہیں قرآن کا علم حاصل کرنا ہے تو دیکھنا کہ رسول نے کس کو ساتھ کیا تھا. ادھر ادھر والے سے نہ سیکھنا، تجھے تو ساتھ ہی نہیں کیا. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جس کے علم کی سند سیدنا علی مرتضیٰ تک نہ پہنچے اس کا علم باطل. اپنے سیکھنے کی سند وہاں تک پہنچانی پڑے گی نا. صحابہ کرام تک پہنچاؤ یا اہل بیت تک پہنچاؤ. تو اب اہل بیت کا سلسلہ یہ چلا، اور سرکار نے کہا یہ کہاں تک ساتھ رہیں گے؟ ہر بات میں ساتھ رہیں گے، قیامت تک ساتھ رہیں گے. ہرگز ہرگز جدا نہیں ہوں گے. قرآن و اہل بیت کو جدا نہیں کیا. بولو کیا جدا کیا جا سکا؟ قرآن
احکامات کا تحفظ اہل بیت کرتے رہے اور اہل بیت کے مقام کو قرآن دکھاتا رہا. جدا نہیں ہو سکے اور ضرورت تھی اس بات کی دونوں جدا نہ ہو. میں نے تو یہ دیکھا کہ نہ فضائل میں جدا نظر آ رہے ہیں نہ مسائل میں. کیا مطلب؟ تم نہ سمجھو کہ قرآن پر ظلم نہیں ہوا. ظلم کرنے والوں نے قرآن پر ظلم کیا. مشرکین کے لیے جو آیتیں آئیں اس کو مومنین پر فٹ کیا. یہ ظلم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ قرآن کے مفہوم کو بدل دینا یہ ظلم نہیں ہے کہ اور کیا ہے؟ قرآن کی تعلیمات کے رخ کو موڑ دینا یہ ظلم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تو قرآن پر جب ظلم ہوا پہلے بیت نے کہا اے قرآن آزردہ خاطر نہ ہو. یہ تیرے اوپر ظلم کرنے والے میرے اوپر بھی ظلم کر رہے ہیں. ظلم میں ہم دونوں شریک ہیں. ہمارے مرتبے کو گرایا جا رہا ہے, ہمارے منصب کو گرایا جا رہا ہے, ہماری امامت کو آنکھیں دکھائی جا رہی ہے. ظلم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ آپ دیکھیں تو ظلم میں بھی ساتھی اور فضیلت تو جو ہے وہ ہے. قرآن کی فضیلت اپنی جگہ پر, اہل بیت کی فضیلت اپنی جگہ پر نہیں چھوڑا. اور اس کے بعد سنا حضرت حسین نے قرآن کے وقار کو بلند کرنے کے لیے اپنے گھرانے کو لٹا دیا. یہ حسین نہیں ہے, یہ حسین وہی ہے جن میں رسول کا لہو ہے, رسول کا خون ہے, علی کی شجاعت ہے, علی یہ مشکل کشا کی عظیمت ہے. لے کر کے مسلح ہو کر کے حضرت حسین میدان کربلا میں اس وقت پہنچے جبکہ پوری دھرتی میں حسین سے افضل کوئی تھا ہی نہیں. ذرا سا خیال کرتے چلے جاؤ. اور اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ قرآن کا کوئی حکم مٹنے نہ پایا, قرآن کا کوئی آیت کا ترجمہ غلط ہونے نہیں پایا, تو قرآن سربلند ہو گیا. ارے دوستو ایک مرتبہ تو حسین کے بھی سر کو بلند کیا گیا تھا, نیزے کے بلند کیا گیا تھا, بلند کیا گیا تھا حسین کے سر کو. مجھے یاد آ گیا جناب ایک مرتبہ قرآن بھی نیزے پہ بلند کیا گیا تھا. یہ اور بات ہے بلند کرنے والوں کی نیتیں الگ رہی ہوں گی مگر بلند تو ہوا. ادھر قرآن بلند ہوا, ادھر سر حسین بلند ہوا. اس بلند ہونے میں بھی دونوں شریک ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى تصلی علیہ. قرآن جب بلند ہوا تھا تو مومنین کی دو جماعتوں میں حکم کی حیثیت سے بلند ہوا تھا, ہدایت کا نور لے کر بلند ہوا تھا. اور جب یزیدیوں کے ہاتھ میں بلند ہوا تو کافروں کے لیے مینار ہدایت بن گیا, کافروں کے لیے مینار ہدایت سر حسین بن گیا. آپ خیال کرتے کبھی نہیں ساتھ چھوٹا نا, تو جب قرآن کو نہیں چھوڑا حسین نے تو قرآن نے بھی آج تک نہیں چھوڑا ہے. حسین کے خلاف کیسے کیسے پروپیگنڈے ہو رہے ہیں, حسین کی زندگی پر کیسے کیسے تانے دیے جا رہے ہیں, مگر قرآن ہے کہ وہ انہیں سمجھا رہا ہے کہ ارے نادانو لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. اے حسین تو نے ہمارے احکام کو باقی رکھا تو ہم تیری زندگی کا پرچار کرتے رہیں گے, تیری زندگی کا اعلان کرتے رہیں گے, تیری زندگی کے گن گاتے رہیں گے. آپ خیال کرتے ہو کیسا سمجھایا ہے سرکار نے اور ساتھ دے دیا, الگ الگ سب کو سمجھا دیا. اور حضرت علی کو خاص طور سے اس لیے کہ حضرت علی وہ خوش نصیب انسان ہے جن کے صلب سے نبی کی اولاد نکل رہی ہے. اے علی تیرا خون میرا خون, اے علی تیرا خون میرا خون. کان دجال هذه الامه بعد نبیها, نبی کے بعد سب سے بہترین فیصلہ کرنے والے اگر کوئی تھے تو علی تھے. آپ خیال کرتے چلے جاؤ ایسا ساتھ کیا ہے قرآن اور کہہ دیا کہ یہ دونوں کبھی جدا ہونے والے نہیں ہیں اور جب تک تم ان کو پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے. کیا سمجھے؟ جو گمراہ ہوا اس نے پکڑا نہیں, دلیل ہے اس کی گمراہی, دلیل ہے کہ اس نے پکڑا نہیں. اس لیے کہ رسول کہتے ہیں جب تک پکڑے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے. ایک بات یہاں اور ضمنی طور پر عرض کر دوں تو یہ کہ حضور نے جو تعریفیں کی ہیں چاہے اپنے صحابہ کی ہو یا اہل بیت کی, یہ مت سمجھو کہ کوئی قریبی تعلق کی بنیاد پر کر رہا. اہل بیت بے شک گھر والے تھے مگر صرف قرابت کی بنیاد پر یہ تعریفیں نہیں ہو رہی ہیں. ان کی فضیلت کو سمجھو, ان کی مدد کرو. کیا وہ شیر خوار کی مدد کی بات کر رہے تھے؟
کیا کس مدد کی ضرورت تھی اس وقت حسین کو؟ وہ تو لانا کی آغوش میں تھے. کس مددگار کی اور کس کو بلایا جا رہا؟ نہیں. ارے تم تو یہ سمجھتے ہو کہ بچہ گود میں ہے اور رسول یہ سمجھانا چاہتا میری گود میں دین ہے. اس دین کو پہچانو, اس دین کی عظمت جانو, اور اس دین کو جب ضرورت ہو تو اس کی مدد کرو. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ. تو قرابت کی وجہ سے بات نہیں کہی جا رہی ہے کہ ان کے اندر وہ جوہر ہے, وہ صلاحیت خدا نے انہیں دین کی حفاظت کے لیے پیدا فرمایا. اور اس کے بعد سرکار نے کیا کہا؟ مَا إِن تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا, جب تک تم قرآن اور اہل بیت کو پکڑے رہو گے مضبوطی سے, چنگل سے, چھوٹنے نہ پائے, گمراہ نہیں ہو سکتے. تو اب سوچنا پڑے گا نا, کچھ اصلاحی باتیں بھی عرض کر دوں. سوچنا پڑے گا کہ تمسک کا مطلب کیا. دیکھو کہا قرآن اور اہل بیت دونوں کو پکڑنا ہے, تو قرآن کے پکڑنے کا جو مطلب وہی اہل بیت کے پکڑنے کا بھی مطلب ہوگا. لفظ ایک, مَا إِن تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا, تو تمسک کا جو بھی معنی ہوگا دونوں جگہ چسپا ہونا چاہیے. تو قرآن کے پکڑنے کا کیا مطلب؟ قرآن کے پکڑنے کا کیا یہ مطلب ہے کہ اس کی جلدوں کی تعریف کرو, اس کے اوراق کے لیے منقبتیں لکھو؟ کیا قرآن کے تمسک کا یہ مطلب ہے کہ اس کی کتابت اور آرائش اور لکھاوٹ کی تعریف کرو, گنگاؤ؟ کیا قرآن کا یہ مطلب ہے کھڑے ہو کر صرف زیارت کرتے رہو؟ کیا صرف زیارت کرنے کا نام تمسک ہے؟ کیا صرف اوراق کی تعریف کرنے کا نام تمسک ہے؟ کیا جلدوں کی تعریف کرنے کا نام تمسک ہے؟ دوستو, یہ جو کچھ تم کر رہے ہو یہ تمسک نہیں ہے. اگر اوراق کی تعریف کرنے کا نام تمسک ہے, اگر جلدوں کی تعریف کرنے کا نام تمسک ہے, اگر اس کی لکھاوٹ کتابت کی تعریف کرنے کا نام تمسک ہے, تو یہ تو ہر کلمہ پڑھنے والا کرتا, ہر کلمہ پڑھنے والا کرتا. تو جب ہر کلمہ پڑھنے والا کرتا ہے تو یہ 73 فرقے کیسے ہو گئے؟ ستفترق امتی ثلاثۃ وسبعین فرقۃ کلھم فی النار الا واحدہ. اگر تعریف کرنے کا نام تمسک ہوتا تو سب تعریف قرآن کی کرتے ہیں. ہے کوئی جو قرآن کی تعریف نہ کرتا ہو؟ ہے کوئی کلمہ پڑھنے والا جو قرآن کو فصیح و بلیغ نہ بتاتا ہو؟ ہے کوئی کلمہ پڑھنے والا جو قرآن کی بلاغت و فصاحت کا قائل نہ ہو؟ مگر مجھے بتاؤ, اگر یہی تمسک ہے تو پھر 73 فرقے کیسے؟ میں صبر کر جاتا اگر یہ نتیجہ نکلتا کہ 73 فرقے سب جنتی ہیں. مگر جب یہ کہہ دیا گیا کلھم فی النار الا واحدہ, 72 جہنمی ایک جنتی, میں سوچنے لگا جہنمی کیوں؟ پتا چلا گمراہ. اب گمراہ کیوں؟ تمسک نہیں تھا. گمراہ کیوں؟ تمسک نہیں تھا. لمبے لمبے قصیدے لکھے, تمسک نہیں تھا. اچھی اچھی منقبتیں کہیں, تمسک نہیں تھا. تو قرآن سے تمسک کا مطلب یہ ہوا کہ رسول کی ہدایت کے مطابق قرآن کی تعلیمات کو پڑھو, سمجھو, مانو, عمل کرو. یہ ہے تمسک. صرف قصیدہ خوانی سے تمسک نہیں ہوتا. تو سنو, ایسے ہی اہل بیت سے تمسک کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف منقبت لکھ کر خاموش ہو جاؤ, صرف فضائل بیان کر کے خاموش ہو جاؤ, صرف محامد بیان کر کے خاموش ہو جاؤ. ارے سورو, حسین کی سرداری کا ذکر کرنے والوں, سرداری کے ذکر میں خوبی نہیں ہے, غلام بننے میں خوبی ہے, اطاعت کرنے میں خوبی ہے. حسین کے جمال و کمال, علی مرتضیٰ کی مشکل کشائی کا ذکر کرنے والوں, علی کے ہنر کو بیان کرنے والوں ضرور بیان کرو, اس لیے کہ ذکر و علی عبادت, علی کا ذکر بھی عبادت ہے. مگر یہ بیان کرنے والوں, بیان کر کر ٹھہر مت جاؤ, جو کچھ بیان کرو تو ان کی پیروی بھی کرو, ان کی ہدایت بھی کرو, ان کے دامن کو ایسا پکڑ لو, ایسا پکڑ لو کہ تمہیں دیکھا ہی نہ جا سکے. دیکھے تو کوئی علی کے دامن ہی میں دیکھے, الگ سے تمہیں دیکھا ہی نہ جا سکے.
صل على محمد وعلى آل محمد كما